السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم نے جہاں پر انسانوں کے بہت سارے مسائل کو حل کیا، وہیں پر قرآن کریم نے حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ آج کی دنیا میں حقوق نسواں کے نام سے بہت ہوا کھڑا کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام اور قرآن نے عورتوں کو حقوق نہیں دیا۔ اگر آپ زمانۂ جاہلیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں، چاہے وہ عرب کی تاریخ ہو، چاہے بر صغیر ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہو، ان کا موازنہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم نے عورتوں کو جو تکریم دی ہے اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورتوں کے حقوق کو جتنے بہتر انداز میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور اسلام نے دیے ہیں عورتوں کو حقوق، اتنے بہتر انداز میں نہ ماضی میں کوئی دے سکا اور نہ آج کوئی دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے آگے اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی، اس زمانے میں اگر کسی کے یہاں پر بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو قرآن کریم نے اس کا پورا منظر کھینچا ہے اور کہا ہے قرآن کریم نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ قرآن نے کیسا منظر کھینچا ہے کہ انسان اگر عربی زبان کو قرآن کریم کو سمجھے براہ راست تو وہ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى کہ ان میں سے کسی کو جب لڑکی کے اپنے گھر پر ولادت کی بشارت دی جاتی، خوشخبری سنائی جاتی تو اس کی صورتحال کیا ہوتی؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا اور وہ لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا تھا کہ میرے یہاں پر لڑکی کی ولادت ہو گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے لڑکی کا پیدا ہو جانا اس میں کیا ہے، اس لڑکی کا کیا قصور اور اس ماں کا کیا قصور جس نے اس کو جنا؟ یہ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو اسی طریقے سے چلایا ہے۔ صرف مرد سے کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا، صرف عورت سے کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جب تخلیق بشر کے واقعے کو ذکر کیا تو دونوں کے رول کو ذکر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ کہ اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا، ثم خلق منها زوجها اور پھر اس سے اس کی بیوی کو بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اور پھر جب آدم علیہ السلام میں بے چینی دیکھی تو ان کی اس بے چینی کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت تھی آدم علیہ السلام کو حوا کی، تو ان کی دائیں پسلی سے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت اور روایت صحیحہ ہے حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر قرآن کہتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے توالد اور تناسل کا سلسلہ چلا اور آج زمین کے اوپر 800 کروڑ انسان آباد ہے۔ اگر حوا کو پیدا نہ کیا جاتا تو کیا یہ زمین آباد ہو سکتی تھی؟ کبھی ہو نہیں سکتی تھی۔ لہذا عورتوں کے حقوق کو اتنا ادا کیا کہ پوری ایک سورت کا نام جو سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم میں آتی ہے سورہ نساء، پوری سورت عورتوں کے نام سے موسوم کی، جس میں رائٹس آف وومن، عورتوں کے حقوق کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کی بچی کی پرورش کیسے کی جاوے، اس کا نکاح کیسے کیا جاوے، اس کے وراثت اس کو کیسے دی جاوے، اس کے طلاق کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، وہ ساری تفصیلات کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ ایک اور سورت میں اللہ رب العزت نے ایک سورت کا نام سورہ مریم رکھا، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ یہی تو عورت کی تکریم، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی کتاب ہمیں بتا سکتی ہے کہ اس کے یہاں پر عورتوں کی اتنی تکریم کی گئی ہے کہ وہاں پر عورتوں کے نام سے چیپٹر ہو؟ آپ کسی کتاب کے اندر میں اس چیز کو نہیں پا سکتے ہیں۔ جس کتاب نے عورتوں کے اوپر اتنا زبردست عورتوں کے سلسلے میں اہتمام کیا ہو، اس نے کتنے حقوق عورتوں کے ادا کیے ہوں گے۔ لہذا قرآن کریم نے جو عورتوں کے حقوق ادا کیے، ان عورتوں کے حقوق میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو بنایا اور دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے الرجال قوامون، اس کی ذمہ داری ہے کمانا اور کما کر اپنے گھر کو چلانا، اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور اپنے شوہر کے گھر کو سنبھالنا۔ آج اسے عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن آزادی نسواں
کے نام پر دنیا میں جو تباہی مچائی گئی ہے، کیا آپ اس کو نہیں پڑھیں گے؟ دنیا میں کیا ہوا ہے جب عورتوں کو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی معاشرے کو یا کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ وہاں پر عورت کو سڑک پر لے آؤ۔ ایک مستشرق کہتا ہے کہ عورت کو، اس کو حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے نام میں اس کو گھر کی مربیہ سے ہٹا کر اور اسے دکان میں لا کر بٹھا دو، اسے فیکٹری میں لا کر بٹھا دو، تو کہا کہ گھر کے تربیت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور معلم کی حیثیت کو ختم کر دو تو تعلیم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو کسی بھی معاشرے میں تباہی کے لیے تو یہ ہمارے اس یورپ نے ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کے لیے آزادی نسواں کا یہ نعرہ لگایا ہے، اور جس کے ایسے نقصان عورتوں نے خود اٹھائے ہیں اور پورے معاشرے کو اٹھانے پڑے ہیں۔ قرآن کریم نے عورتوں کی جو حقوق ادا کیے ہیں وہ یہی کہ اس کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ قرآن کریم نے عورت پر اس سے زیادہ ذمہ داری اس پر ڈالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے کمزور بنایا ہے، اور آج کی سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت بہرحال کمزور ہے، ذہنی اعتبار سے بھی اور بھی بہت ساری صورتوں کے اعتبار سے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے۔ قرآن کریم نے جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کیا کہ اگر عورت کو مخصوص ایام ہوتے تھے تو اس زمانے میں، اور آج بھی دنیا کے مذاہب میں، وہ چمچ نہیں پکڑ سکتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو ختم کیا۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں کیا ہوتا تھا؟ ستی کی رسم ہوتی تھی۔ کیا کیا جاتا تھا اس میں؟ اگر شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ زندہ اسے بھی وہیں پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم تھا اس عورت کے ساتھ۔ تو یہ عورت جو ہر طرح سے ظلم کی چکی میں پیس رہی تھی، اسلام نے اس کو ایسے حقوق دیے کہ اس کے حقوق کو، اگر اسلام کے بیان کردہ حقوق کو آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسلام نے عورت کا کیا حق دیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ وراثت میں حق نہیں۔ یورپ میں 18ویں صدی تک وراثت نام کی عورت کے لیے کیا چیز ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے وہ تصور پیش کیا کہ اس کو اپنے شوہر سے بھی وراثت ملتی ہے، اس کو اپنے بیٹے سے بھی وراثت ملتی ہے، اس کو اپنے باپ سے بھی وراثت ملتی ہے، کتنی جگہوں سے اس کو وراثت ملتی ہے۔ تو عورت نے اس میں کوئی حق تلفی نہیں کی ہے۔ الحمدللہ ہر جگہ پر عورت کو حق دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اسلام پر بلیم کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو پردہ کرنے کے لیے کہا۔ بغیر پردے کے کیا تباہی مچی ہے؟ کیا ہمارے سامنے وہ نہیں ہے؟ عورت کو اللہ نے بنایا، اس کا نام ہی عورت ہے، چھپانا۔ اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اسے چھپایا جاوے، اسے شو میں لانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ عورت کو اس کی ذمہ داری ادا کرنے پر اگر لگا دیا جاوے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں میں آوارگی میں اضافہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں اپنے مربیہ ہونے کا اور اپنی تربیت کا حق ادا نہیں کر رہی، ورنہ اسلام نے اتنے حق ادا کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت امت کو کی وہ کیا وصیت کی کہ میں تمہیں نماز کے بارے میں کہتا ہوں اور میں تمہیں عورتوں کے سلسلے میں خیرخواہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اپنی جان نکل رہی ہے اور عورتوں کے حقوق کے، عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کی وصیت کر رہے ہیں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور حضور نے فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو اس لیے عورتوں کے ساتھ عورت کو اللہ نے نازک بنایا ہے۔ اس کی طرف سے جب کوئی زیادتی ہو تو شوہر کو اس پر صبر کرنا چاہیے، اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے شوہر کے صبر اور عورت کی اپنی ذمہ داری، تربیت کی ذمہ داری، اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جاوے تو ایسا بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ صدیوں پیچھے چلے جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں کہ وہ معاشرہ ہمارے یہاں پر وجود میں آ سکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، عورتوں کو مکمل حقوق دیے گئے ہیں، مالی حقوق بھی دیے گئے ہیں، اور اس کے اپنے زندگی بسر کرنے کے جو حقوق ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے کتنی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون کی بیوی جو ایمان میں داخل ہو گئی تھی اس کا ذکر کیا، حضرت مریم کا ذکر کیا، اور کتنی عورتوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ لہذا ہماری عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ دین کو سمجھے، وہ دین کو سیکھے، وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا آئیڈیل بنائے، وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو اپنا آئیڈیل بنائے، وہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنا آئیڈیل بنائے، وہ اسماء بنت ابی بکر کو اپنا
آئیڈیل بنائے، وہ ان عورتوں کو، ان کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھے گی اسلام نے اس کے ساتھ کیسا بہترین سلوک کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے مقام کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ ہماری جہالت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو صحیح معنی میں دین سیکھنے کی اور ہم سب کو اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر اپنی بات کو ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں پر اللہ نے بیٹی دی، اس نے اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے زندہ درگور نہیں کیا اور اس کو اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہیں دی اور اس کی صحیح تربیت کی، تو حضور فرمایا کہ یدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس کو 3 بیٹی دی، بعض روایتوں میں 2 اور 1 تک کا تذکرہ آتا ہے، اور اس نے ان کی صحیح تربیت اور تعلیم دی اور پھر ان کا صحیح جگہ پر اس کا نکاح کرا دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا عورتوں کے حقوق ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے کی اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دینے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔